بعد حمد و صلات کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، سید عالم نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برکتیں ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ جہاں فرمایا کہ ایک درود پاک کے سبب 10 نیکیاں ملتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اعمال نامے میں 10 نیکیاں درج ہوتی ہیں، 10 گناہ محو ہوتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ایک دفعہ درود پاک کی برکت سے اللہ جنت میں 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ و اہل بیتی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو قحافہ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق سنا۔ گزشتہ جمعہ بھی سورۃ اللیل کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی گئی، لیکن اس وقت غلط فہمی یہ تھی کہ سورہ فجر، میں نے کہا تھا غالباً یہ سورہ فجر کی آیت ہے، لیکن یہ سورۃ اللیل ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن کی آیت مقدسہ نے 4 آیتیں ہیں قرآن کی، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی گئی ہے۔ جب اللہ کا قرآن صدیق اکبر کی شان بیان کرے تو کوئی چوڑا چمار کالا جو ہے وہ شان گھٹا نہیں سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنا باطل اختلاف کرتا ہے وہ شاید کسی اور ذات سے کرتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، بڑا اختلاف ہوتا ہے انہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول فضیلت دے، افضل کہے، تو سورج پر تھوکنے سے منہ پر وہ اگال تو آ سکتا ہے، سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سورج کی چمک دمک اور روشنی کا انکار کرنے سے بھی سورج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ اپنی آب و تاب سے نکلتا ہے تو وہ سارے اندھیرے مٹا دیتا ہے، یہ کالوں کی کیا حیثیت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں عبداللہ بن زبیر کے بیٹے، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حرم پاک میں تشریف لائے اور آپ نے نماز کی نیت باندھی تو عقبہ بن ابی معیط یہ بدبخت آیا اور اس نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کو لپیٹ کے آپ کے مقدس گلے کو گھونٹنے کی کوشش کی۔ کون کہتا ہے؟ حضرت عروہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ آیا اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چادر کے ذریعے سے آپ کے گلے مقدس کو گھونٹنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ
ابو بکر آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور اس سے کہا کیا چاہتا ہے کہ ان کا تو یہی جرم ہے، یعنی مقدس جرم، کہ یہ ایک اللہ رب العزت کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں۔ کہتے پھر کیا تھا کہ چاروں طرف سے کفار مشرکین محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو چھوڑ دیا، صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ برسوں سے جن باطل خداؤں کو وہ پوجتے تھے، مانتے تھے، محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مقدس بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ جانی دشمن ہو گئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وہ تشدد کر رہا تھا تو اس وقت صدیق اکبر نے دفاع کیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، بات کس کی ہو رہی ہے؟ مولا علی کی۔ مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا جماعت صحابہ میں سے کہ بتائیں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ بہادر شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ابو بکر۔ ابو بکر کہ جب کفار مکہ نے آپ دیکھیں نا کہ سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں بہت فرق ہے، 30 سال کا فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب اتنا مارا کہ جب ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے جانے لگے، کس کو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جب آپ نے زخم پر ہاتھ لگاتے تھے تو سر کے بال ہاتھوں پہ آتے تھے۔ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر کہا ابو بکر۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان اظہار نبوت فرمایا۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 برس عمر تھی، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، تو اس وقت ابو بکر کی عمر 38 سال تھی۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں 2 سال ابو بکر چھوٹے، اور اعلان نبوت کے وقت علی المرتضیٰ شیر خدا کی عمر کتنی تھی؟ 8 برس۔ کتنی عمر؟ 8 برس۔ کتنے سال چھوٹے ہوئے صدیق اکبر سے؟ 30 برس۔ صدیق اکبر کی عمر، ایک تحقیقی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، 38 سال، محبوب خدا کی 40 سال، مولا مرتضیٰ کی عمر 8 سال۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو محبوب خدا کی شفقت نصیب ہوئی کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پالا ہے ان کو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے ہیں یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ۔ دیکھیں ہمارے یہاں بھی ایک بات ہے کہ اپنے سے 1 سال بڑا بھی ہو تو الجھتا نہیں ہے انسان، اور چھوٹے سے لڑتا نہیں ہے انسان۔ اور ملا باقر مجلسی ایران کی کتابوں میں یہ بات بھری پڑی ہے کہ جب خلافت کا معاملہ آیا نا تو ایک دینگا مستی تھی، مسجد میں مارا ماری تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی لوگ خلافت صدیقی کو مان نہیں رہے تھے، ایک ادم پچھاڑ تھی۔ اب آپ میری اس بات کو سمجھیں
کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عمر 38 سال، حضرت علی کی عمر 8 برس. کیا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سیدنا صدیق اکبر پر محبوب خدا کی جو شفقتیں تھیں، محبتیں تھیں، وہ حضرت علی کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ علی جو محبوب خدا کے نسب سے ہیں، پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، گھر میں پلتے بڑھتے ہیں، تو ابو بکر اس 8 سال کے بچے کو کتنے لاڈ سے دیکھتے ہوں گے. ذرا غور کریں بات کو، کتنا لاڈ سے دیکھتے ہوں گے بچے کو. بچے ہیں نا، 30 برس کا فرق ہے. اور اسی طرح محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف و کرم، جب صدیق اکبر کو مولا علی دیکھتے ہوں گے تو 30 برس بڑے ہیں، کتنا ادب و احترام کرتے ہوں گے. تو یہ ظاہری حقائق ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا کے مصلی پہ تشریف لائے، یعنی خلافت ملی، تو اس وقت صدیق اکبر کی عمر، بزرگ تھے آپ، 60 برس کی عمر. اور مولا علی کی عمر کتنی ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے، 30 سال. ان لوگوں کے بارے میں یہ بکواس کی جائے کہ آپس میں ایک تنازع، ایک جھگڑا تھا، مسجد میں ایک فساد تھا، یہ ایرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ظاہری حقائق بتاتے ہیں کہ حضرت علی سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، کہتے ہیں ابو بکر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبہ، اور جب وصال ہوا ہے تو صدیق اکبر کی عمر بھی وہی 63 برس تھی. اس بزرگی میں حقیقتاً یہ وہ حضرات ہیں جو دیکھ رہے تھے کھلی آنکھوں سے کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امامت کے مصلی پہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے تو اس وقت علی کہتے ہیں کہ میں اس وقت نہ تو بیمار تھا، یہ روایتیں موجود ہیں، اور غیر موجود بھی نہیں تھا. بھائی 2 شخصوں کی بات ہو کہ یہ دونوں ذی مرتبہ ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہو، غیر حاضر بھی نہیں، اور محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عمر بھی مصلی پر آئے تو کہہ دے نہ نہ، ابو بکر کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو. تو یہ ساری شانیں مولا مرتضیٰ بھی دیکھ رہے تھے. کوئی تنازع نہیں تھا، کوئی پھڈا نہیں تھا، کسی کو اختلاف نہیں تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر. آج ذرا سا تنازع ہو جائے نا تو لوگ مسجد چھوڑ دیتے ہیں، کوئی انتظامی معاملہ بھی ہو، امام کا قصور بھی نہ ہو، یار وہاں تو مسجد چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دنیا جانتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صدیق اکبر خلافت ملنے کے بعد مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے تو ان کی اقتدا میں حضرت مولا مرتضیٰ بھی نمازیں پڑھتے تھے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، ان لوگوں کی شان بیان فرماتا ہے. کن کی؟ کہ جن لوگوں نے، دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو اسلام کو عروج دیتی ہیں اور اسلام بہت زیادہ پسند کرتا ہے. یا تو جہاد، اسلام کی سربلندی کے لیے توجہ، یا مال کا خرچ. ابتدائی دور میں اسلام کے جو ہے نا وہ کوئی پرنٹنگ کا کام نہیں تھا، کیونکہ قرآن نازل ہی نہیں ہوتا پورا. سب سے اہم کام جو تھا ابتدائی اسلام میں وہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا. پھر فرمایا وہ اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اعظم الدرجات ہیں، جن کے درجے بہت بلند ہیں. وہ کون ہیں؟
کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا. بھائی جب اسلام اپنی تمام تر پاور کے ساتھ آ گیا تو سب کو مستقبل نظر آ رہا ہوگا. اب تو مستقبل روشن ہے, وہ تو پہلے بھی تھا, لیکن اب آسانیاں ہیں. لیکن اعلان نبوت کے بعد, یہ بات یاد رکھیں, اعلان نبوت کے بعد فتح مکہ سے پہلے جو حالات تھے وہ دن بدن بگڑنے والے تھے. بہت کٹھن اور مشکل وقت تھا, لیکن اللہ اکبر, صدیق اکبر اس وقت بھی اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ حاضر تھے. بظاہر آگے کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا, اچھائی کی طرف معاملات نہیں جا رہے تھے فتح مکہ سے پہلے, لیکن فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, مال خرچ کیا, وہ اور جو فتح مکہ کے بعد وہ سب سے افضل ہے. لیکن جو فتح مکہ سے پہلے, قرآن ہے یہ, ایمان لائے, جنہوں نے مال خرچ کیا, بڑے بڑے علماء مفسرین بیٹھ گئے, انہوں نے کہا کہ اس سے مراد کون ہے؟ کہا ابو بکر کی ذات ہے, جن کے بارے میں رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا, خود ارشاد فرمایا کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا کسی نے نہیں دیا. اور آج بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات میں یہ امت دبی ہوئی ہے. فرمایا کہ میں نے سب کا احسان اتار دیا. احسان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا محبوب خدا پہ, مالک ہے وہ, تو سب کو بدلہ دے دیا, لیکن ابو بکر کا ہے. اور روز قیامت اللہ رب العزت اس کا بدلہ ابو بکر کو عطا فرمائے گا. اور بڑی مشہور بات ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی پر جتنا مال صدیق اکبر نے خرچ کیا ہے, کہ بڑے بڑے تاجر حیران تھے کہ ابو بکر تم تو بہت بڑے تاجر ہو, بڑے سمجھدار آدمی ہو, مختصر بات, کیسا سودا کر لیا, اس غلام کو ساتھ رکھ کے تمہیں کیا فخر حاصل ہوگا, بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے خوبصورت غلام ساتھ چلتے تھے تو لوگ فخر کرتے تھے, تمہیں کیا حاصل ہو, آپ خاموش رہے. اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا, وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى, جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اتقا, یہ گرامر سمجھتے ہیں, وہی سمجھ سکتے ہیں اس کو. اتقا, اعظم, یعنی بہت زیادہ متقی. کس وجہ سے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ, جو مال خرچ کرتے ہیں. وما لأحد عنده من نعمت تجزا, اور اللہ سے کوئی وہ اس کے بدلے میں, جیسے ہم مال خرچ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی فوٹو بن جائے, لوگوں میں واہ واہ ہو جائے, وہ کوئی اس میں اجر نہیں چاہتا, اس کے بدلے میں کوئی واہ واہ نہیں چاہتا, کوئی اجر نہیں چاہتا. اور فرمایا ولا سوف یرضا, اور یہی تو ان سے اللہ راضی ہے, اللہ راضی ہے ان سے. تو یہ قرآن نازل ہوا صدیق اکبر کی شان میں, تو افضلیت صدیق اکبر جو ہے نا وہ مسلم ہے, یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. اور جو افضلیت صدیق اکبر کا منکر ہے وہ گمراہ بے دین ہے. ہمارا نعرہ کیا ہے؟ دم دم مسقل اندر ابو بکر دا پہلا نمبر. تو اللہ رب العزت کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے. صدیق اکبر جنازہ رکھا ہے, اللہ اکبر رکھا ہے, اور وصیت ہے کہ محبوب خدا سے اجازت لینا. یہ ایمان و عقیدہ تو صحابہ کا تھا کہ محبوب خدا اس سبز گنبد میں جو ہیں, اس وقت تو سبز گنبد نہیں تھا, مزار رسول میں آرام فرما رہے ہیں, مر کے مٹی میں نہیں ملتے, کا اجازت لینا. مواجہ شریف کے سامنے صدیق اکبر کا مقدس لاشا رکھا ہے, اور کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب آپ کی اجازت ہو. تو ابو بکر کی خواہش ہے, فرمایا یار تو خود اپنے یار کا منتظر ہے. خود بخود دروازہ کھل گیا, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب خدا کے پہلو میں دفن کیا گیا, اور آج بھی وہی آرام فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں مذہب المہذب اہل سنت پر موت و حیات نصیب فرمائے. بد عقیدوں کی بد عقیدگی سے, ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ و معمون فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.